بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کہ انسان دنیا میں چاہتا ہے کامیاب ہونا۔ ایک ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو جیسے ویسے گزر ہی جائے گی، جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے تجارت کرنا، خاص طور پر اللہ سے تجارت کرنا۔ اچھا، میں کتابیں تو پڑھنے کا شوق ہے، شغف ہے۔ علم دوست ہیں، کتاب دیتے رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کتاب ہمارے جو بہت ہی عظیم عالم دین ہیں شیخ وحید الدین خراسانی، ایام فاطمیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ کہ ان کو منانا چاہیے۔ میں ان کی کتاب دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنی زندگی کا جیسے مجھے لگا کہ میری زندگی کا مقصد اور ہے، اور ہونا چاہیے ہر انسان کی زندگی کا مقصد۔ انہوں نے یہاں پہ ایک حدیث بیان کی ہے، 11ویں امام پاک سے بیان کی ہے، مولا علی سے کی ہے۔ حدیث پاک کو مختلف راویوں سے، ائمہ سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم یتیم دو طرح کے ہیں۔ ایک یتیم وہ ہے جس کا بیچارے کا ماں باپ نہیں ہے، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یتیم وہ ہے جو یتیمان آل محمد ہے۔ امام فرماتے ہیں جب غیبت کا دور ہوگا تمہارا امام تم سے دور ہوگا۔ بات تو یہ ہے کہ ہم امام سے دور ہیں، ہماری نظروں میں وہ طہارت نہیں ہے کہ امام کو دیکھ سکیں۔ غیبت کا جب دور ہوگا اس وقت ہمارے جو مخلصین ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ علماء دین کو خطاب کر رہے تھے، ان کو فرما رہے تھے کہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ گاؤں میں نکل جائیں، دور دور نکل جائیں اور امام کا پیغام پہنچائیں۔ اور پہلی بات اس میں یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو بتائیں کہ توحید کے بارے میں بتائیں۔ اور پھر جو یتیمان آل محمد ہے، جن تک امام فرماتے ہیں جن تک جو ہمارے پاس علوم ہیں ان میں سے کچھ بھی ہے، وہ ایسے ایسے علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں چلا جائے، ان یتیمان آل محمد کو ڈھونڈے، ان کو ہماری حدیث سے تعلیم فرمائے۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام بھی فرماتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ اور امام فرماتے ہیں اس کا اجر یہ ہے جو ہماری حدیثوں کو سنتا ہے، ان لوگوں کی یعنی کہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک ہے جسم کی حفاظت، وہ قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ کسی کے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ تو امام فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس دور میں جب غیبت کا دور ہوگا، جو کمزور شیعہ ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، محبین ہیں، ان کے عقیدے کی حفاظت کی، تو جو عقیدے کی حفاظت کرے گا، اللہ فرما رہا ہے، میں نے الفاظ اس میں کتاب میں پڑھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے کریم عبد، تو اس تک یہ کوشش کر رہا ہے کہ پیغام آل محمد ان تک پہنچائے، نبی کا کلام ان تک پہنچائے۔ اگر تو ایسی روایت بیان کرے گا تو ہر روایت کوئی پوری عبارت ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 لاکھ جنت کے محل عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، جیسے میرے عظیم محل ہیں جنت کے، ان کو مزین کر دو ان عالی شان چیزوں سے، جیسے محل ہیں عالی شان محل ہیں، عالی شان چیزوں سے مزین کر دو، اور بندے کو ایک حرف کے بدلے میں 10 لاکھ جنت کے مکانات ملیں گے، جنت کے پیارے پیارے اتنے محل ملیں گے۔ تو مجھے لگا یہ حدیث پڑھ کے، یہ مولا کا فرمان پڑھ کے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں اس میں اخلاص شرط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی تبلیغ جو بندہ کر رہا ہے بیچارے کو کیا مل رہا ہے، وہ اس کی کیا زندگی ہے۔ تو مجھے لگا اس سے بہتر کوئی تجارت خدا سے نہیں ہو سکتی کہ اس کی رضا کے لیے۔ ہم نے ایسے انسان دیکھے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ کریا جا کے، گاؤں گاؤں جا کے، کہ وہ امر امام کو زندہ کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب بھی عمدۃ العقائد لکھی، اور قائم علی فانی صاحب ان کے استاد تھے، اور پہلے محنت مزدوری سارا دن والد صاحب کرتے تھے، رات کو کسب فیض کے لیے شام کو ان کے پاس آتے تھے،
اس وقت وہ کرشن نگر میں ہوتے تھے، ان سے دین لیتے تھے، وہ بلند پائے کے عالم تھے، یعنی کہ ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور صرف یہ کہ جو امام کا کلام میں سنوں اور جا کے لوگوں تک پہنچاؤں، یعنی کہ خلوص اس میں شرط ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ عبادت کی جائے گی، خدا کا پیغام پہنچایا جائے گا، رسالت مآب کا پیغام پہنچایا جائے گا، اور خاص طور پر امام فرماتے ہیں، 11ویں امام پاک فرماتے ہیں، جو یتیمان آل محمد تک ہماری روایتیں جو اس تک پہنچی ہیں ان کو پہنچاتا ہے، تو ایک حرف کے بدلے میں 10 لاکھ جنت کے مکان۔ تو خدا کے لیے اتنا اچھا یہ فرمان ہے۔ اپنے کوئی انسان کوئی بھی جاب کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور ائمہ کی رضا کے لیے یہ کرے کہ ان کے فرامین کو ان لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ان کے عقیدے کی حفاظت ہو، وہ پختہ الایمان ہو، ان کا ایمان پختہ ہو، تاکہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ جب تک وارث نہیں آتے، ہمارے وارث آئیں تو ہم ان کے سپاہ میں شامل ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔